السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو ایمن دی رائٹر چینل۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے اور دھوپ چھاؤں سا ہر جائے گی ایپیسوڈ نمبر 3 کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہوں گے۔ تو چلیے جناب، آپ کا وقت ضائع نہیں کرتے اور دھوپ چھاؤں سا ہر جائے گی قسط نمبر 3 پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ مگر اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو پلیز چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ جب ریگولر بیسس پہ ویڈیوز اپلوڈ ہوں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو آن ٹائم ملتا رہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ دھوپ چھاؤں سا ہر جائی، لکھاری ایمن قریشی، قسط نمبر 3۔ حیات کو وہاں رہتے 2 دن گزر چکے تھے۔ شیر کا رویہ اس کے ساتھ نارمل ہی تھا، مگر وہ پھر بھی خود کو کمرے تک ہی محدود کیے ہوئے تھی۔ آج صبح سے اپنے کمرے میں بند اپنی گزشتہ زندگی کو سوچ سوچ کر آنسو بہا رہی تھی۔ شیر افغان سارا سارا دن نہ جانے کہاں غائب رہتا تھا۔ اس کے پاس موبائل بھی نہیں تھا کہ کال کر کے پوچھ ہی لیتی۔ زریں بیگم کا ڈر تھا کہ دوپہر میں بھی وہ ناصر صاحب کے بلاوے پر تیزی سے نوالے اٹھاتی، کھانا فنش کر کے فوراً کمرے میں آئی تھی۔ شیر پتہ نہیں کہاں چلے گئے، ذرا جو میرا خیال ہو۔ وہ سوچوں میں گم آنکھوں میں بہتے آنسو پوچھتی۔ بیڈ پر نیم دراز ہو گئی تھی۔ بابا بھی مجھے چھوڑ کر چلے گئے، پتہ نہیں ماما کیسی ہوں گی۔ 2 روز سے سب کے بارے میں سوچ سوچ کر اس کا دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں حد درجہ محو سی تھی، جبھی کوئی دھڑم سے دروازہ کھولتا کمرے میں داخل ہوا تھا۔ حیات گڑبڑا کر اٹھی تو سیدھی نظر شیر افغان سے جا ملی تھی، جو سخت غصے میں دکھائی دے رہا تھا۔ نیلی آنکھیں ضبط سے سرخ پڑ رہی تھی۔ منہ پر ہاتھ پھیر کر اپنے غصے پر قابو کیا تھا، ورنہ وہ اس وقت یقیناً کچھ کر ڈالتا۔ شیر، کیا ہوا؟ آپ اتنے غصے میں کیوں ہیں؟ حیات نے نہ سمجھی سے استفسار کیا۔ حیات کی مداخلت اس وقت قدرے ناگوار گزری تھی۔ سرخ آنکھوں میں جنون اود آیا تھا۔ تم مجھے یہ بتاؤ کہ کس کے کہنے پر کیا تم نے یہ سب ڈرامہ؟ بتاؤ مجھے، ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گا۔ شیر بیڈ کے قریب کھڑی حیات کے مقابل آیا، سختی سے کندھوں سے تھامتا باز پرس کرنے لگا، جو خوف زدہ سی نظروں سے اس کے بگڑے انداز دیکھ رہی تھی۔ شیر، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ وہ اس کی سخت گرفت میں مچل کر رہ گئی۔ بتاؤ مجھے حیات کاظمی، ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گا۔ وہ زخمی شیر کی مانند غرایا۔ حیات کو اس کی سخت گرفت میں مزید رونا آیا۔ شیر، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ کیوں ایسا رویہ رکھ رہے ہیں میرے ساتھ؟ مان لیا مجھ سے غلطی ہوئی ہے، آپ کی محبت میں اپنے ماں باپ کو، اپنے منگیتر کو دھوکہ دیا ہے میں نے، مگر اب آپ کو خدا کا واسطہ ہے میرے ساتھ یہ سلوک نہ کریں، ورنہ میں مر جاؤں گی۔ وہ چلا کر 2 قدم پیچھے کو لیتی سسک اٹھی تھی۔ شیر نے عجیب نظروں سے اس لڑکی کو دیکھا تھا۔ ناصر صاحب کا بارہا پوچھے جانے والا ایک ہی سوال اس کے تن بدن میں آگ لگا رہا تھا۔ دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا میں تمہاری۔ شیر نے کن پٹیاں دبا کر شدید اشتعال کو ضبط کیے باہر کا راستہ دکھایا۔ جا رہی ہوں، مگر آپ کی زندگی سے نہیں، صرف اس کمرے سے۔ شیر افغان ہاشمی جب محبت کرنے کا، لڑکی کو شادی کی رات اغوا کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں نا، تو اب مرد بھی بنیں اور اس نکاح کو بھی دنیا کے سامنے خوش دلی سے قبول کریں، کیونکہ اگر میں گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی قصوروار ہوں تو معصوم تو تم بھی نہیں ہو۔ زہر خند لہجے میں بولتی وہ دکھ سے دوچار تھی۔ شیر نے اسے ایک سخت نظر سے نوازا تھا اور پھر وہ دل میں اٹھتے درد کو دباتی کمرے سے ہی باہر نکل گئی تھی۔ اضطرابی کسی کیفیت سے دوچار کمرے میں ادھر سے ادھر چکر مارتا اپنا اشتعال دبا رہا تھا۔ اب تک جو کچھ ہو چکا تھا وہ ناقابل برداشت تھا کہ جبھی اس کی سوچوں کا رخ موبائل کی چنگھاڑتی ہوئی آواز نے اپنی جانب کروایا تھا۔ ہیلو، ہاں بول۔ مقابل کی آواز میں غصے کی جھلک واضح تھی۔ اچھا نا یار، آ رہا ہوں۔ منہ پہ ہاتھ پھیر کر جلتے اعصابوں کو پرسکون کر ایک گہری سانس فضا کے سپرد کی۔ اب رکھ نا یار، جبھی تو آؤں گا تیری طرف۔ مقابل کے مسلسل بولنے پر وہ بیزار ہوا۔ اوکے بائے۔ کھٹ سے موبائل آف کرتا ڈریسنگ روم کی جانب بڑھا۔ اگلے 20 منٹس میں ٹھنڈے پانی سے شاور لیتے، بلیک جینز اور بلیک شرٹ میں ملبوس، پاؤں میں جوگرز ڈالتا وہ پرسکون تھا، کچھ دیر پہلے کے تنے تاثرات کے ساتھ۔ اب چہرے پر نرمی واضح تھی، جس کا رخ اب عباس پیلس کی جانب تھا۔ رات کی تاریکی میں آنکھوں کو ٹھنڈک بخشتی
مدھم لائٹ سے منور عباس پیلس کے ڈائننگ ٹیبل پر خوش مزاجی سے کھانے سے بھرپور انصاف کرتے۔ ارتضیٰ، عباس اور شیر افغان خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ اور بتا آج کل کیا چل رہا ہے؟ شیر کانٹے میں سلاد پھنسا کر منہ میں ڈالتا ایبرو اٹھا کر بولا۔ کچھ خاص نہیں یار، بس کام اور کام۔ اور کیا؟ وہ نیپکن سے منہ تھپ تھپا کر گویا ہوا۔ وہ کھانا فنش کر چکا تھا۔ چل چھوڑ، یہ بتا شادی کب کر رہا ہے؟ ارتضیٰ عباس نے آنکھیں گھما کر گھورا، جو فضول میں اپنے زبردستی نکاح کا بدلہ اس سے لینا چاہ رہا تھا۔ یہ تم گھوم پھر کر آخر میں میری شادی پر آ کر ہی کیوں رک جاتے ہو؟ ارتضیٰ نے ذرا خشمگین نگاہوں سے گھورا۔ شیر کا زندگی سے بھرپور قہقہہ گونجا تھا۔ کیونکہ اب ہمیں جلد از جلد تیری شادی کے چھوارے کھانے ہیں۔ 30 کا ہو گیا ہے تو۔ شیر نے پانی کا گلاس لبوں سے لگاتے شرارت سے کہا۔ یہ بول کہ خود شادی شدہ آدمی بن کر بیچلر لڑکے کے ساتھ بیٹھنا تجھے کمپلیکس میں مبتلا کر رہا ہے۔ ارتضیٰ نے بھی طنز کا تیر چلایا۔ یہ تو ہے، ویسے بھی تو 30 کا ہونے والا ہے، اب کر لے، ورنہ چند سال بعد تیرے بچے تجھے دادا بو کہہ کر پکار رہے ہوں گے۔ اپنی بات سے لطف اٹھاتا وہ قہقہہ لگا کر بولا۔ اور تو کچھ ماہ میں 30 کا ہونے والا ہے۔ ویسے یہ لڑکی جو زبردستی تیری زندگی کا حصہ بن گئی ہے، تو کیا آپ ساری زندگی اسی کے ساتھ گزارو گے؟ دوسری شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ وہ ناراض نظروں سے گھورتا تپے ہوئے انداز پہ بولتا۔ 4 روز میں ہی 2 نکاح کروانے پر تل گیا تھا۔ بھائی، میری ایک ہی رات میں ایک بیوی نے ہی دماغ کی بجا دی ہے، تو دوسری کا مشورہ دے رہے، کچھ رحم کھا مجھ پر۔ شیر میٹھے کا چمچ منہ میں ڈالتا مسکرائے، جبکہ ارتضیٰ موبائل اسکرین کے بلنک کرنے پر چونک کر متوجہ ہوا۔ کیا ہوا؟ ارتضیٰ کو بے وجہ مسکراتا دیکھ وہ پرشوق نگاہوں سے سوالیہ گویا ہوا۔ ایسے مت دیکھ، کسی لڑکی کا میسج نہیں ہے۔ وہ اسکرین سامنے کر گیا جہاں نعمان کے میسج جگمگا رہے تھے۔ ابے یار، یہ نہیں سدھرنے والے۔ وہ میسیجز میں فضول کوئی پڑھتا ہنسی ضبط کر گیا۔ شدید قسم کے ترسے ہوئے ہیں یہ دونوں۔ میں تو کہہ رہا ہوں مجھے چھوڑ، پہلے ان دونوں کی کہیں سیٹنگ کروا دے۔ ارتضیٰ ایک گہری سانس بھر کر بولا، جنہیں لڑکیاں بھی انہی کے جیسی ٹائم پاس ملتی تھی۔ ویسے تیرا اپنی کزن اجالا کے بارے میں کیا خیال ہے؟ شیر افغان سنجیدگی سے بولتا مدعے پر آیا۔ اب تو سکھڑ مزاج شہزادے کی شادی تو وہ کروا کر ہی دم لے گا۔ نہیں یار، مجھے اجالا ایک آنکھ نہیں بھاتی ہے۔ عجیب ہے یار، جس شے کے پیچھے پڑ جائے بس جنونی سی ہو جاتی ہے۔ غصے کا تیز میں خود بھی ہوں، مگر مجھے کوئی صبر اور سنجیدہ مزاج چاہیے، جو مجھے سمجھے نہ کہ بات کا بتنگڑ بنا ڈالے۔ ارتضیٰ نے ایک تفصیلی تجزیہ کرتے سر جھٹکا۔ تو بیٹا، تو 10-20 سال مزید اور انتظار کر، کیونکہ ہمارے سرکل میں اس طرح کی لڑکی ملنا ناممکنات میں سے ہے۔ شیر افغان نے گہری سانس کھینچ کر تبصرہ کیا۔ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں۔ ویسے اجالا کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ ایک سنجیدہ مزاج تو دوسری جنونی، پرفیکٹ جوڑی بنے گی۔ ارتضیٰ نے آنکھوں میں شرارت سمو کر چھیڑا۔ پاگل ہو گیا ہے کیا؟ شرم بیچ کھائی ہے؟ مرد ہو کر ایسی بےغیرتی والی باتیں، وہ بھی اپنی منگ کے لیے؟ ذرا غیرت نہیں ہے تجھ میں؟ وہ مصنوعی گھورتی نگاہوں سے بولتا الٹا اسی پر چڑھ دوڑا تھا۔ غیرت کو مار گولی، تو بتا تیرا کیا خیال ہے؟ میں سیریس ہوں شیر، اجالا اچھی لڑکی ہے، ویسے بھی اسلام میں 4 کا حکم ہے۔ شیر نے ارتضیٰ کو دیکھ آنکھیں گھمائی، جو بار بار دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ رہا تھا۔ تو جانتا تو ہے یار، وہ تجھے پسند کرتی ہے، اور میں مذاق نہیں کر رہا، اس بارے میں ضرور کچھ سوچنا۔ لڑکی اچھی ہے ویسے، اگر پھر بھی بات نہ بنے تو پھر میں بھی کچھ سوچوں گا۔ شیر سنجیدگی سے کہتا آخر میں معنی خیزی سے بول کر مسکرایا۔ ارتضیٰ جانتا تھا کہ شیر اجالا کو پسند کرتا ہے، مگر قسمت نے اس کا جوڑ حیات کاظمی کے ساتھ بنایا تھا۔ مگر تو اجالا کو پسند کرتا ہے نا؟ بس فکر نہیں کر، باقی چیزیں مجھ پر چھوڑ دے۔ ارتضیٰ ابھی بھی اپنی بات پر ڈٹا ہوا تھا۔ ہاں، 2 ہی دن میں اب تک میرے باپ نے مجھ معصوم کو 4 تھپڑ مارے ہیں، پھر تو سیدھا سیدھا گولی سے ہی اڑا دیں گے۔ شیر نے غصے سے گھور کر گال پر ہاتھ رکھا۔ ابھی چھوڑ انکل کو، تو اپنی پسند بتا۔ او بھائی بس، بہت ہو گیا مذاق۔ وہ زبردستی کی بیوی رو رو کر پتہ نہیں کن کن باتوں کا قصوروار مجھے ٹھہرا رہی ہے۔ دوسری شادی کرنے پر تو سیدھا سیدھا بے وفائی کا ٹیگ ہی لگا ڈالے گی۔ شیر کو ایک دم حیات کے شکوے شکایت یاد آ گئے تھے۔ بھائی میرے، جب لڑکا لڑکی راضی تو کیا کرے گا قاضی؟ اور لڑکی کو راضی کرنے کی ٹینشن چھوڑ دے،
لڑکی کو راضی کرنے کی ذمہ داری میری۔ ارتضا عادت کے برخلاف مسکرا کر بولتا اب اس کا ضبط آزما رہا تھا۔ یہ مسکراہٹ صرف محض عزیز ہستیوں کے سامنے ہی نمودار ہوتی تھی، ورنہ زیادہ تر سے تو خاصا پردہ ہی تھا۔ صبر کر جا ارتضا باس، تیرے لیے بیوی کے روپ میں چلتا پھرتا ایٹم بم نہیں ڈھونڈا تو نام بدل دینا میرا۔ شیر کرسی چھوڑ کر بھاگتے ارتضا کے پیچھے جاتا، منہ پر ہاتھ پھیر کر بولتا غرایا، جو ہنستا ہوا لان کی جانب نکلا تھا، مگر دور کہیں آسمانوں پر شیر کی دعا بہت جلد قبول ہو گئی تھی۔ اپنی دھن میں ڈرائیونگ سیٹ پر براجمان وہ گنگناتی ہوئی اپنی منزل کی جانب رواں دوا تھی۔ جب یہ سگنل کھلتے ہی پیلی بتی کی روشنی میں وہ سامنے سے آتی کار سے ٹکراتے ٹکراتے بال بال بچی تھی۔ اس نے کھلی آنکھوں سے فوری بریک مارا تھا۔ اچانک جھٹکے پر وجود ذرا آگے کو جھکتا واپس سیٹ کے پش سے جا لگا، جبکہ وہ ہونک بنی اب تک اپنے زندہ ہونے پر بے یقین سی تھی۔ شکر میں زندہ ہوں، ابھی تو میری شادی بھی نہیں ہوئی ہے۔ یہ یقیناً ستیلی نانی کی بددعاؤں کا نتیجہ ہے۔ وہ یوں ہی حیرت سے جان بچانے پر بڑبڑائی، مگر فردوس بیگم کو یاد کرنا ہرگز بھی نہیں بھولی تھی۔ بی بی، ٹریفک پولیس اہلکار نے ونڈو بجائی تو وہ خیالی دنیا سے چونک کر باہر آئی۔ جی انکل۔ انکل؟ ٹریفک پولیس اہلکار تو اچھل کر رہ گیا۔ انکل نہیں بی بی، سر۔ چلو لائسنس دکھاؤ۔ وہ ایک ہاتھ گاڑی پر ٹکا کر سامنے بیبی کٹ بالوں میں بیبی بنی سمجھدار لڑکی کو تیز گھورتی پورا پوسٹ مارٹم کرتی نگاہوں سے دیکھ بولا، اب جانتے ہیں میں کون ہوں؟ چہرے پر سنجیدگی اور غرور بھرے تاثرات سجائے خود کو جیمز بانڈ کے نانی شو کرنے کی ناکام کوشش کی گئی۔ نہیں، اور مجھے جاننے کا شوق بھی نہیں۔ شاباش، لائسنس دکھاؤ۔ مقابل بھی تیز چلاتی ہوئی گرمی میں شاید ستایا ہوا تھا، وہ تو نہیں ہے۔ فوراً سے بڑا ہی معصوم بھیگی بلی جیسا منہ بنایا۔ مقابل نے آنکھیں پھاڑ کر گھورا، گڑگڑ کی طرح رنگ بدلنا تو کوئی آبسہ بی بی سے سیکھ تھا۔ انکل، میں تو ابھی 18 سال کی بھی نہیں ہوئی۔ نادرا باجی نے تو شناختی کارڈ بنانے سے ہی انکار کر دیا، تو لائسنس کہاں سے آئے گا؟ 20 کو کراس کر لینے کے باوجود اس کی 18 عمر کی بالی عمریہ ختم نہیں ہو رہی تھی۔ تو مین روڈ پر گاڑی کیسے چلا رہی ہو؟ چلو باہر آ جاؤ اور اپنے گھر فون کرو، تم پر تو ڈبل چلان بنتا ہے نادان بچی۔ وہ بھی دانت کچکچا کر بولتا آبسہ کو بکھلانے پر مجبور کر گیا۔ چلو گاڑی سائڈ میں لگاؤ۔ اوئے پکڑ اس کو۔ وہ ایک ڈبل بائک سوار کو شاہراہ فیصل پر بلیاں مارتا دیکھ اونچی آواز میں ہدایت دیتا دوبارہ اس کی جانب آیا، مگر بھلا ہو قسمت کا، اتنی دیر میں اس کا شاطر دماغ بہت سی من گھڑت کہانیاں گھڑ چکا تھا۔ ماما، بابا، انکل، آنٹی، بچائیں مجھے۔ وہ اچانک ونڈو سے منہ نکالتی اونچی آواز میں پکارنے لگی۔ اچانک افتاد پر ٹریفک پولیس اہلکار گڑبڑا کر رہ گیا۔ کیا ہو گیا؟ کیوں چلا رہی ہو لڑکی؟ وہ بکھلا کر گاڑی کے قریب آیا، ساتھ ہی پاس کھڑے بائک سوار پولیس اہلکار بھی قریب آئے تھے۔ کیا ہوا سر؟ ٹریفک پولیس دستے کا ایک اہلکار قریب آ کر معاملے کی گمبھیرتا سے لاعلم ناسمجھی سے بولا، جہاں آبسہ بی بی ہوں اس معاملے کا گمبھیر ہونا تو بنتا تھا۔ سر، یہ میرا لرننگ لائسنس اور یہ میرا اوریجنل قومی شناختی کارڈ جو حکومت پاکستان کی جانب سے منظور شدہ ہے۔ میں نے سر کو اپنے سارے اوریجنل ڈاکیومنٹس شو کیے تھے، مگر یہ کہہ رہے ہیں میں تو شکل سے بیبی بچی لگ رہی ہوں۔ یہ سب جھوٹا ہے، جعلی ہے۔ مجھ پر ڈبل چلان کاٹیں گے یہ؟ وہ مصنوعی آنسو بہاتی پولیس اہلکار کے 14 طبق روشن کر گئی۔ چھٹانگ بھر کی لڑکی اور حرکتوں سے تو ابلیس بھی پناہ مانگے۔ کیا بکواس کر رہی ہو لڑکی؟ وہ زوردار آواز میں گرجا۔ آبسہ لمحوں کے لیے ڈر گئی، مگر پھر اسی اعتماد سے بولی، میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں۔ یقین نہیں آتا تو یہ وائس ریکارڈنگ سن لیں جس میں انہوں نے مجھے ڈبل چلان کی دھمکی دی تھی۔ وہ فل شرارت کے موڈ میں تھی، جبکہ آفیسر کا چہرہ ایسا تھا کہ کاٹو تو لہو نہیں۔ دیکھیں، اور میں نے بتایا بھی تھا کہ گاڑی کے پیچھے بڑا سا ایل بھی لکھا تھا، مطلب میں بھی گاڑی ڈرائیو کرنا سیکھ رہی ہوں، مگر یہ میری بات ہی نہیں مان رہے۔ مدعا بیان کر جلدی سے ندیدہ آنسو بھی صاف کر ڈالے تھے۔ ابے بکواس کر رہی ہے سالی، نکلو باہر، ابھی دماغ ٹھکانے لگاتا ہوں۔ لیڈیز پولیس کو بلا ذرا۔ وہ بدتمیزی پر اتر آیا تھا۔ جاؤ لڑکی جاؤ تم۔ دوسرا اہلکار وائرلیس پر ایمرجنسی کی خبر ملتے ہی اسے روانہ کر چکا تھا۔ رہائی کا عندیہ ملتے ہی آبسہ کی آنکھیں چمک اٹھی تھی۔
تیزی سے ڈرائیونگ سیٹ سنبھلی، جس کی کار اب FTC کے پل پر ہواؤں سے باتیں کرتی سنتی مسلم سوسائٹی کا رخ کر چکی تھی، جبکہ وہ ٹریفک پولیس اہلکار اس کا چہرہ حفظ کر چکا تھا۔ وقت آنے پر آپسہ بی بی اس غلطی کا ایک بھاری ہرجانہ ادا کرنے والی تھی، مگر برے وقت کی بے خبری کسی نعمت سے کم ہرگز نہیں ہوتی۔ آدھی رات کا وقت تھا جب شیر افغن بہت آہستگی سے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا۔ سیدھی نظر بیڈ پر سوئی ہوئی حیات پر گئی تھی، جس کے چہرے کے تیکھے نقوش لیمپ کی مدھم روشنی میں جگمگا رہے تھے۔ وہ دروازہ بند کر آہستہ سے قدم اٹھاتا بیڈ کے نزدیک آیا۔ اب اس کی جائزہ لیتی نظریں حیات پر ہی مرکوز تھی، جو آرام دہ لون کے سوٹ میں ملبوس، بالوں کو پشت پر کھلا چھوڑے آنکھیں موندے گہری نیند میں تھی۔ ناک 2 دن سے مسلسل رونے کے باعث گلابی سی ہو رہی تھی۔ آنکھوں پر گری مسکان پر ٹھہری نمی واضح ثبوت تھی کہ اس کے جانے کے بعد وہ مسلسل روتی رہی تھی۔ جہاں تک وہ سمجھ پایا تھا، جو بھی تھا، وہ لڑکی جھوٹ تو بالکل بھی نہیں بول رہی تھی۔ بھلا کوئی لڑکی کیوں اس پر جھوٹا اغوا کا الزام لگا کر نکاح کرے گی، وہ بھی اپنے نکاح سے ایک رات پہلے؟ یہی سوچ سوچ کر اس کا دماغ شل ہو گیا تھا، مگر کچھ تھا جو مسنگ تھا۔ ان دونوں کے بیچ کوئی تیسرا شخص ضرور موجود تھا جو اس معاملے کی کڑی سے کڑی جوڑ سکتا تھا، مگر کون؟ کل سے اب تک اس کا دماغ اسی نتیجے پر آ کر کام کرنا چھوڑ دیتا تھا۔ شیر ایک گہرا سانس بھر کر اپنے پیر شوز سے آزاد کرتا ڈریسنگ روم کی جانب بڑھا۔ کچھ ہی دیر میں نائٹ سوٹ میں ملبوس ڈریسنگ روم سے باہر آتا۔ کچھ لمحے وہ حیات کے سر پر کھڑا کشمکش کا شکار رہا تھا، جو بڑے حق سے اس کے بیڈ پر پھیل کر سو رہی تھی۔ ایک نظر اٹھا کر صوفے کو دیکھا اور وہ کندھے اچکا کر گھٹنوں کے بل بیڈ پر چڑھا۔ حیات، ایک طرف کو ہو کر لیٹو، میں ابھی یہیں لیٹوں گا۔ اتنی سی لڑکی ہو کر اتنی ساری جگہ میں سو رہی ہوں۔ حیات کا آڑا ترچا ہو کر لیٹنا شیر کی سلجھی ہوئی طبیعت کو سخت ناگوار گزرا۔ سونے دے ماما، بہت نیند آ رہی ہے، وہ غنودگی میں بولتی کروٹ بدل کر مزید اس کی طرف آئی تھی۔ ماما کی بیٹی، ماما نہیں ہوں میں۔ شیر کو چڑ سی ہوئی۔ سونے دینا یار، بہت تھکی ہوئی ہوں۔ حیات کو ہوش ہوتا تو وہ ذرا خیال کرتی، چل شیر افغن، اس زبردستی کی بیوی کے ساتھ اب زبردستی بیڈ بھی شیئر کرنا پڑے گا۔ حیات کے معصوم سے چہرے کے نین نقش کو گھور کر وہ بڑبڑاتا ہوا ایک طرف کو سمٹ کر لیٹا تھا۔ بیڈ پر لیٹتے ہی گرمی کا احساس سا جاگا تھا۔ غور کرنے پر پتہ چلا کہ حیات صاحبہ مزے سے AC آف کیے کھڑکیاں کھول کر سو رہی تھی۔ شیر نے ایک جھٹکے سے رخ پھیر کر اندھیرے میں دھندلے نظر آتے اس کے عکس کو دیکھ گھورا۔ یہ کمرہ میرا ہے، تمہارا نہیں، اٹھو، کیا مردوں سے شرط لگا کر سوئی ہو؟ شیر نے غصے میں اسے کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ ہی ڈالا تھا۔ کیا ہوا؟ حیات کی نیند بڑی پکی تھی، وہ ابھی بھی ہاتھوں میں جھوٹ رہی تھی۔ یہ AC کیوں بند کیا ہے؟ گرمی میں سڑا کر مارنے کا ارادہ ہے کیا؟ شیر خفگی سے گھور کر بولتا بیڈ سے نیچے اترا، پیروں میں سلیپر ڈال کر ونڈو کے پاس آیا۔ پہلے ساری کھڑکیاں بند کر کے پردے برابر کیے، پھر ریموٹ سے ایئر کنڈیشنر کو 22 پر رکھتا بڑبڑاتا ہوا واپس اپنی جگہ پر آ کر لیٹا تھا، جبکہ حیات اب اپنے بجائے اس کے تکیے پر سر رکھ کر لیٹ گئی تھی۔ کیا بلا ہے یہ؟ شیر کو کوفت سی ہوئی۔ تم جو بھی بھلا ہو، اپنی نیند تو میں تمہیں خراب کرنے نہیں دوں گا بی بی۔ ایک جھٹکے سے حیات کو بازو میں اٹھائے وہ اس کی سائڈ پر ڈالتا وہ جلدی سے پھیل کر لیٹ گیا تھا، جبکہ اس سارے قصے میں سانس چڑھ گیا تھا۔ اف، سو جا شیر، کہیں یہ بلا پھر سے تجھ پر نہ آ جائے۔ شیر اپنی سیفٹی کیے رخ پھیر کر آنکھیں موند چکا تھا، مگر رات کے کسی پہر گلے پر پڑتے دباؤ پر شیر نے ہڑبڑا کر اٹھنے کی کوشش کی تھی، مگر کوئی تھا جس نے یہ کوشش ناکام بنا دی تھی۔ اف حیات، پیچھے ہو کر لیٹو یار۔ وہ بڑی مشکل سے اپنی سانس بحال کر سکا تھا، جو اپنے پورے وجود کا وزن اس پر منتقل کر چکی تھی۔ سونے دے بھائی، سونے دیں کی بچی، تم میری جان کو آ جاؤ اور میں تمہیں سکون سے سونے دوں۔ وہ چڑ گیا۔ تم ایسے نہیں مانو گی، اس کو شرارت سی سوجی۔ حیات جانو، ذرا پیچھے ہو جاؤ۔ وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی تھی اور اب اس کی آنکھوں میں شرارت واضح ناچ رہی تھی۔ وہ آہستہ سے بستر چھوڑتا دوسری سائڈ گھوم کر آتا اسے اپنے حصار میں اٹھا چکا تھا۔ حیات نے ایک آنکھ کھول کر دیکھا جو اسے ہی بڑے غور سے دیکھ رہا تھا، مگر وہ یوں ہی سوتی بنی رہی۔ او، بہت زیادہ نیند آئی ہے۔ وہ ماتھے پر شرارت سے پیار کرتا مخالف سمت میں قدم اٹھانے لگا۔
یہ پہلا استحقاق بھرا بوسہ تھا۔ حیات روح تک سرشار ہو گئی تھی۔ من ہی من میں اس کا انداز پیارا لگا۔ وہ آہستگی سے قدم اٹھاتا واش روم کے گیٹ سے جلدی سے اندر داخل ہوتا، اسے باتھ ٹب میں ڈال چکا تھا جو اچانک ہوئی کارروائی پر چلا اٹھی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے افغان؟ شیر نے بنا تاخیر کیے ہینڈ شاور سے دور ہو کر اس کے منہ پر پانی ڈالا تھا، جو چیختی ہوئی اپنا بچاؤ کر رہی تھی۔ تمہیں تو بہت شدید قسم کی نیند آ رہی تھی نا، تو سو جاؤ اس ٹب میں۔ وہ زوردار قہقہ لگاتا مسلسل اس پر پانی پھینک رہا تھا۔ افغان پلیز نہیں، مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ وہ چاہ کر بھی اپنے پیروں پر سیدھی کھڑی نہیں ہو سک رہی تھی۔ ٹھنڈ کیوں لگ رہی ہے؟ چڑیلوں کی طرح کھڑکیاں دروازے کھول کر سو رہی تھی۔ جب ٹھنڈ نہیں لگی؟ وہ لمحے بھر کو ٹھہرا اور حیات موقع کا فائدہ اٹھاتی جلدی سے ٹب سے باہر نکل آئی تھی۔ آج نہیں بچنے والی تم، وہ مزید شرارت سے بولتا اس کا ہاتھ پکڑ کر شاور کے نیچے لے آیا تھا، جو اس کی پکڑ میں پھڑپھڑائی۔ افغان اب میں آپ کو بھی نہیں چھوڑوں گی۔ وہ سانس بھرتی ساتھ اسے بھی کھینچ چکی تھی جو کھوری سے نوازتا دور ہوا۔ حیات بیگم ایسی غلطی نہ کرنا ورنہ پچھتاؤ گی۔ وہ جلدی سے دور ہوا تھا، جو خود مکمل بھیگ چکی تھی اور ساتھ اسے ہی بھگانے کی سر توڑ کوششیں کر رہی تھی۔ اور میں پچھتانے کے لیے تیار ہوں۔ وہ جھٹ پاس گرا ہینڈ شاور اٹھاتی اس کا نشانہ لے چکی تھی، جو دروازے سے باہر نکلنے کے چکر میں تھا مگر اس سے پہلے ہی مکمل بھیگ چکا تھا۔ یار حیات، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ہٹاؤ اس کو، وہ بھیگے ہوئے بال پیچھے کرتا چیخا۔ میری نیند خراب کی وہ گزری؟ اب وہ بھی تھک سی گئی تھی جب یہ گہری سانس بھر کر بولی۔ اپنے سونے کا سٹائل دیکھا ہے؟ وہ خشمگین نگاہوں سے گھور کر بولا۔ تو بندہ ذرا آرام سے رومانٹک انداز میں بھی تو اٹھا سکتا ہے، وہ بھی کمر پر ہاتھ رکھ کر لڑاکا انداز میں بولی۔ اوہ رومانٹک انداز؟ افغان کی آنکھیں چمک اٹھی تھی۔ ہاں تو، وہ اس کی آنکھوں میں چھپی شرارت بھانپ ہی نہیں سکی تھی۔ چلو آؤ پھر ذرا رومانٹک انداز میں بغیر بارش کی محبت برسا دینا تو ساون آیا ہے والے موسم کا مزہ لیتے ہیں۔ وہ جیسے ہی اسے شاور کے پاس لے جانے لگا وہ چھپاک سے بھاگ کر باہر نکل گئی تھی۔ رات کی تاریکی میں واش روم میں موجود افغان کا زندگی سے بھرپور قہقہہ گونجا تھا، جبکہ ڈریسنگ روم میں شرم سے سرخ ہوتی حیات بھی دل سے مسکرائی تھی۔ فردوس منزل کے لاؤنج میں اس وقت عدیل صاحب اپنی والدہ کے ساتھ نشست سجا کر بیٹھے محو گفتگو تھے، جبھی وہ کسی سوچ کے زیر اثر مدعے پر آئیں۔ عابسہ کے لیے کوئی لڑکا دیکھا تم نے؟ فردوس بیگم سنجیدگی سے بولی۔ آج کل عابسہ کی ہر درم طبیعت دیکھ کر ہی انہیں ہول اٹھ جاتے تھے۔ نہیں اماں، ابھی تو کوئی بھی نظر میں نہیں ہے، ویسے بھی لڑکے بازار میں برائے فروخت نہیں ہیں، فی الحال مجھے اپنی بیٹیوں کی فکر ہے، وہ بیزاری سے اکتاہٹ بھرے لہجے میں بولے۔ فردوس منزل کے سبھی لوگ اپنی اپنی زندگیوں میں مگن رہنے والے لوگوں میں سے تھے۔ دیکھ لو میاں، ایسا نہ ہو کل کو یہ لڑکی کوئی چاند چڑھا دے اور ہم ہاتھ ہی ملتے رہ جائیں۔ وہ اینک درست کرتی قیاس کر گئی تھی۔ فردوس بیگم جہاندیدہ خاتون تھی اور عابسہ کی ہر درم طبیعت سے اچھے سے واقفیت بھی رکھتی تھی، جو اپنی مرضی کی مالک کسی کی بات پر کان نہیں دھرتی تھی۔ میرا مسئلہ نہیں ہے وہ، اگر زیادہ ہی جلدی ہے آپ کو تو پھر آپ بات کر لیں کسی رشتے والی سے اور کوئی مناسب سا رشتہ دیکھ کر فارغ کریں اس کو۔ وہ چائے کی پیالی ٹیبل پر رکھ کر ناگواری سے بولے۔ چلو ٹھیک ہے پھر میں خود ہی کچھ کرتی ہوں، اب اس لڑکی کا مزید اس گھر میں رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ وہ گہری سانس بھر کر رہ گئی تو عدیل صاحب بھی سر جھٹک کر اپنے کمرے کی جانب چل دیے۔ ویسے بھی اس گھر کے مکینوں کے لیے عابسہ کا وجود کسی چھوٹی شے سے کم ہرگز نہیں تھا۔ موبائل ہاتھ میں لے کر بیٹھی عابسہ کب سے سوچ بچار کا شکار تھی۔ شرط تو وہ لگا بیٹھی تھی مگر سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر بات کیسے شروع کی جائے، کیا میسج کروں۔ دیکھنے میں ہی اتنا کھڑوس ہے، پتہ نہیں کس بات کا غرور ہے اس کو۔ عابسہ کو پہلے پہل تو اپنے سانولے سے رنگ کو دیکھ پریشانی سی ہوئی تھی، مگر کمپلیکس کا شکار اور وہ بھی عابسہ، یہ تو گویا دو الگ الگ باتیں ہو گئی تھیں۔ ڈی پی چیک کرو ذرا، سٹائل تو ایسے مار رہا ہے جیسے ہالی ووڈ کا ہیرو ہو۔ وہ ارتضیٰ عباس کا مغرور اکھڑ انداز دیکھ نظریں گھما گئے۔ یہ باکو کی ایک سڑک کی تصویر تھی جہاں وہ یوں ہی پیر کو سٹائل دیے، پول سے ٹیک لگائے اپنی شاندار شخصیت کے ساتھ کرسٹل گرے آنکھوں پر بلیک سن گلاسز چڑھائے کتنی ہی حسیناؤں کا دل دھڑکا گیا تھا۔ عابسہ کا دل بھی ایک الگ ہی لے میں دھڑک اٹھا تھا۔ وہ فوراً خود پر قابو کر نظریں چرا گئے۔ اف، منحوس انسان، کہاں پھنسا دیا مجھے۔ میسج کروں؟ دیکھنے میں ہی اتنا کھڑوس ہے،
وہ اس کی سنجیدگی سے بھرپور چہرے پر نگاہ ڈالتی خائف ہوئی تھی۔ کہاں پھنسا دیا مجھے، مجھ سے نہیں ہو رہا یہ۔ وہ ارتضیٰ عباس کی جگہ دوسرے نمبر پر روتی شکل والا ریئیکٹ ڈال کر میسیج سینڈ کر چکی تھی۔ پھر مان لو تم ایک نمبر کی بزدل انسان ہو۔ دوسری جانب سے جوابی کارروائی ہوئی تھی۔ نہیں یار، اتنا حسین بندہ ہے، وہ مجھ سانولی کو کیوں منہ لگائے گا؟ یہ واحد بندہ تھا جس کے سامنے اس کی ذات مکمل عیاں تھی۔ تم کب سے احساس کمتری کا شکار ہو گئی ہو؟ مقابل کا حیران کن جواب موصول ہوا۔ وہ بات نہیں ہے بھائی، وہ جھنجھلائی تھی۔ تو کیا بات ہے؟ اگر تم اس کے اسٹیٹس کو لے کر پریشان ہو تو مت بھولو، اپنے بابا کی اکلوتی ہو تم، کروڑوں کی جائیداد کی اکلوتی وارث۔ رہی بات شکل و صورت کی تو وہ چھلا ہوا مرغا اتنا بھی خوبصورت نہیں۔ مقابل کا تبصرہ پڑھ کر اس کا جاندار کہکا بے ساختہ تھا۔ چھلا ہوا مرغا؟ مطلب سچ میں؟ ارتضیٰ عباس آج کل کلین شیو تھا۔ چلیں پھر ڈن ہو گیا، اس چھلے ہوئے مرغے کو تو میں ہی انسان بناؤں گی۔ اس سے بات کر وہ ہلکی پھلکی ہو گئی تھی۔ اب وجود میں ایک بجلی سی کون گئی تھی۔ دماغ میں آگے کا لائحہ عمل سوچنے کے قابل ہوا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، مجھے انتظار ہے ولیمے کے چاولوں کا۔ وہ جتانا نہیں بھولا تھا۔ چپ کرو بھوکے، میسیج سینڈ کر کے وہ کچھ سوچ کر مسکرائی تھی۔ شیر افکن اور حیات کاظمی کے ایمرجنسی نکاح کو عمل میں آئے ہوئے 15 دن کا عرصہ بیت چکا تھا۔ دونوں ہی فریقین اپنی اپنی جگہ خاموش تھے۔ حیات شیر افکن کی غیر موجودگی کے باعث ہر وقت غم میں ڈوبی رہتی تھی، تو شیر آج کل ارتضیٰ عباس کے ساتھ اپنا نیو بزنس سیٹ کرنے میں مصروف تھا۔ ناراضگی کے باعث ناصر صاحب کے آفس میں تو اس نے جھانکنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ روز کی طرح وہ آج بھی لیٹ نائٹ ہی لوٹا، جب تک حیات سو چکی تھی۔ حیات کو شیر کی شکل پورے 24 گھنٹوں میں سے ایک بار دن کے اجالے میں ہی دیکھنے کو ملتی تھی۔ اپنے کال کے مطابق وہ اس کی ضرورت کی ایک ایک چیز آن لائن آرڈر پر منگوا چکا تھا جو اس کے زیر استعمال تھی۔ ناصر صاحب اپنے بزنس میں مصروف ایک میٹنگ کے سلسلے میں آؤٹ آف کنٹری تھے، جبکہ زری بیگم کو اپنی کٹی پارٹی سے ہی فرصت نہیں تھی۔ پنک کلر کے شارٹ شرٹ اور ٹراؤزر پر مشتمل نائٹ ڈریس میں ملبوس وہ سنگھار آئینے کے عین سامنے چیئر پر بیٹھی سوچوں میں گم بالوں کی لمبی آبشار میں ہیئر برش پھیرنے میں مصروف تھی۔ جب ہی کوئی آہستہ سے کمرے کا دروازہ کھولتا، سست روی سے قدم اٹھاتا اس کے نزدیک آ رہا تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں اس قدر محو تھی کہ اسے 3 پیس میں ملبوس شیر افکن کی آمد کی خبر ہی نہیں ہو سکی تھی، جو ہاتھ پر موجود براؤن کوٹ صوفے پر ڈالتا اس کے عین پیچھے آ کر ٹھہرا تھا، مگر اس کے ہاتھ اب بھی بالوں میں ہی الجھے ہوئے تھے، جبکہ اس کی جائزہ لیتی گہری نگاہیں اس کے جھلملاتے سراپے میں الجھ سی گئی تھی۔ شیر افکن نے اس کا اور اپنا عکس بڑی دلچسپی سے آئینے میں دیکھا تھا۔ سیاہ آنکھوں پر گداز پلکوں کی چلمن گرائے وہ تیکھے نئے نقش والی پری پیکر اس کے دن بھر کی ساری تھکن ہوا کر گئی تھی، جبکہ وہ خود اب وائٹ شرٹ کو کوہنیوں تک فولڈ کیے ڈریس پینٹ میں ملبوس اس کے ساتھ پرفیکٹ لگ رہا تھا۔ کہاں گم ہے مسز؟ شیر افکن کی آنکھوں میں ایک دم شرارت ابھری تھی۔ عقب سے حیات کے گرد بازوؤں کا حصار ڈالے وہ ذرا جھک کر اپنی تھوڑی اس کے کندھے پر ٹکاتا گڑبڑانے پر مجبور کر گیا۔ آپ کب آئے؟ حیات خف سے سرخ پڑتے چہرے پر ہاتھ پھیرتی اس کی پرشوق نظروں سے نگاہیں چراتی خائف سی ہو گئی تھی۔ جب آپ میرے خیالوں میں گم تھی۔ شیر کو اب اسے چھیڑ کر مزہ آنے لگا تھا۔ ہیں کب؟ میں تو آپ کے بارے میں بالکل بھی نہیں سوچ رہی تھی۔ حیات نے خشک سے لہجے میں اس کی خوش فہمی دور کی تھی۔ اچھا، میرے بارے میں نہیں سوچ رہی تھی؟ تو پھر بتائیں مسز کہ میری غیر موجودگی میں آپ کی سوچوں پر کس کا قبضہ تھا؟ وہ اسے چیئر پر سے کھڑا کرتا اپنے مقابل لاتا مصنوعی سنجیدگی سے بولا۔ حیات دھیمی مسکراہٹ سے مسکرائی، جو اب نرم لہجے میں بہت ہی محبت سے مخاطب ہوا تھا۔ میں تو نہیں بتاؤں گی۔ حیات کی شرارتی طبیعت نے اچانک انگڑائی لی تھی۔ اچھا تو نہ بتائیں، مگر مجھے تو معلوم ہے۔ شیر جھک کر اپنی ناک اس کی ناک سے مس کرتا مسکرا کر بولا۔ بتائیں پھر کہ میں کس کو یاد کر رہی تھی؟ حیات نے آنکھیں چلا کر پوچھا۔ گارنٹی کے ساتھ کہ آپ مجھے ہی یاد کر رہی تھی۔ اگر آپ اب بھی نہیں مانیں تو وہ ایک الگ بات ہے۔ وہ اس کی شرارت سمجھتا چھوڑ کر اب ڈریسنگ روم کی جانب بڑھا تھا۔ جی نہیں، میں تو ٹرکش ہیرو یمان کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ کتنا خڑوس ہے نا وہ۔ حیات قدم اٹھاتی اس کے پیچھے ڈریسنگ روم میں ہی آ گئی تھی، جو سلائڈر بند کرتا ایک جھٹکے سے پلٹا تھا۔ اب یہ یمن چمن کون ہے؟ شیر نے ماتھے پر بل ڈالے خفگی سے گھورا۔
لو بھول گئے آپ؟ ایک دفعہ میں نے بتایا تو تھا میرا فیوریٹ ہیرو ہے۔ وہ اس کے تاثرات سے ہنس اٹھاتی ڈریسنگ روم میں اپنی ہنسی کی جلترنگ بکھیر گئی تھی۔ شیر کا دھیان اس کے لفظوں کی بجائے اس کی ہنسی پر تھا، جو ہنستے ہوئے انتہا کی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اور آپ نے کتنا غصہ کیا تھا کہ حیات کاظمی، آئندہ تمہارے لبوں سے میرے نام کے علاوہ کسی غیر محرم کا نام ادا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ ماضی میں کھوئی شیر کے بگڑے تاثرات کا نوٹس ہی نہیں لے سکی تھی، جس کے ماتھے پر اس کے حوالہ دینے پر بل پڑ گئے تھے۔ اور جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم میرے علاوہ کسی کا نام نہیں لے سکتی، تو پھر تم کیوں اپنے شوہر کے سامنے کسی غیر کا ذکر کر رہی ہو؟ وہ اچانک ہی اسے کمر سے پکڑ کر اپنے قریب کھینچتا سر لہجے میں بولا۔ حیات جو کھلکھلا کر مسکرا رہی تھی، اس اچانک افتاد پر کھنچی چلی گئی۔ اس کا سر سیدھا اس کے کندھے سے مس ہوا تھا۔ ہاں وہ تو بس ایویں مجھے اس کی یاد آ رہی تھی تو سوچا آپ کو بتا کر آپ کی غلط فہمی بھی دور کر دوں۔ شرارت سے مسکراتی وہ کندھے اچکا کر بے نیازی سے بولی تھی۔ مطلب تم میرے ہوتے ہوئے کسی غیر مرد کو یاد کر رہی تھی، اور یہ بات مجھے بتا کر تم میرے جذبات کی ناقدری بھی کر رہی ہو۔ شیر افغن کو نہ جانے کیوں بے ساختہ ہی غصہ آیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں چھائی سرخی دیکھ اب اسے بھی سنجیدہ ہونا پڑا۔ شیر میں سے مذاق کر رہی تھی۔ شیر کی آنکھوں میں پھیلی وحشت نے کہیں نہ کہیں اسے سکون سا دیا تھا، جو شاید اس سے خفا ضرور تھا مگر اب بھی محبت انتہا کی کرتا تھا۔ میں آئندہ ایسا فضول مذاق ہرگز بھی نہیں برداشت کروں گا۔ میری بات کان کھول کر سن لو۔ وہ بے ساختہ ہی جھک کر ماتھا چھوتا خود کو کمپوز کرتا پیچھے ہوا۔ حیات نے الجھ کر اسے دیکھا تھا، جو اب اپنا نائٹ ڈریس لیے واش روم میں بند ہو چکا تھا۔ ہفتے کا پہلا دن تھا۔ آج صبح سے ہی شیر افغن ہاشمی اور ارتضیٰ عباس بزنس کے چکروں میں گھن چکر بن کر رہ گئے تھے۔ ہاشمی بلڈرز اور عباس انٹرپرائزز شروع سے ہی شیئرز ہولڈر ہونے کے ساتھ ساتھ بزنس پارٹنرز بھی رہے تھے۔ ارتضیٰ عباس کے ایک پروجیکٹ میں شیر ذاتی طور پر 49% کا شیئر ہولڈر بھی تھا، مگر ناصر صاحب سے ناراضگی کے بعد شیر اپنا الگ بزنس اسٹیبلش کرنے کی ایک الگ ہی دھن سوار تھی۔ جنہوں نے حیات سے نکاح کرنے کے لیے اس بیس پر مجبور کیا تھا کہ اگر وہ اس رشتے سے انکاری ہوتا ہے تو وہ اسے اپنی تمام تر جائیداد سے آگ کر دیں گے۔ اب تک اس نے کبھی بزنس میں دلچسپی نہیں لی تھی، مگر اب وہ واقعی اپنے بل بوتے پر انہیں کچھ کر کے دکھانا چاہتا تھا، جس میں ارتضیٰ اس کی بھرپور مدد کر رہا تھا۔ اپنے والدین کے گزر جانے کے بعد اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہونے کے باعث بزنس کی تمام تر ذمہ داریاں پچھلے 5 سالوں سے وہ بخوبی نبھا رہا تھا۔ 3 پیس سوٹ میں ملبوس سلیوز کوہنیوں تک فولڈ کیے، کوٹ کو کرسی کی بیک پر ڈالے وہ بڑے ریلیکس انداز میں بیٹھے تھے۔ اس وقت شام کے 4 بج رہے تھے۔ باغ دوڑ میں انہیں لنچ کرنے کا وقت ہی نہیں ملا تھا۔ ابھی بھی وہ اپنے نئے اسٹور کے لیے سائٹ وزٹ پر تھا۔ اس کا ارادہ پاکستان کے بعد ورلڈ وائڈ اپنے گروسری اسٹورز اور ہوٹل کی ایک چین بنانے کا تھا، جس کے لیے وقت کے ساتھ ساتھ بہت محنت بھی درکار تھی۔ وہ دونوں اس وقت ایک ریستوران میں موجود تھے۔ آرڈر وہ پہلے ہی دے چکے تھے۔ ہلکی پھلکی سی باتوں میں مصروف و سنجیدگی سے کسی موضوع پر محو گفتگو تھے۔ لذیذ کھانوں کی اشتہا انگیز خوشبوئیں پورے ریستوران میں پھیلی ہوئی تھیں۔ کچھ ہی دیر میں کھانا سرو کر دیا گیا تھا۔ وہ دونوں اپنی باتوں میں محو رغبت سے کھانا کھانے میں مصروف تھے، جب کوئی نازک وجود ان کے ساتھ آ بیٹھا تھا۔ دونوں کھانے سے ہاتھ روک کر چونک کر ٹھہر گئے تھے، جبکہ آبسہ مزے سے جگہ سنبھال چکی تھی۔ آپ کون؟ وہ حیرانگی سے گویا ہوئے۔ ارتضیٰ عباس نے چھمبے سے اس کی ڈریسنگ پر غور کیا تھا، جو ٹائٹ جینز اور شارٹ ٹاپ پر سر پر خوبصورتی سے اسکارف لپیٹے ہوئے تھی۔ آبسہ کی آنکھوں میں شرارت رقص کر رہی تھی، سانولے سے ہاتھوں میں لرزش واضح تھی۔ میں وہ آپ مسٹر زبیر ہیں نا؟ وہ گڑبڑا کر سیدھی ہوتی ہی ناسمجھی سے بولی۔ نہیں۔ وہ دونوں ہی ساتھ میں انکاری ہوئے تھے۔ اوہ سوری میں غلطی سے بیٹھ گئی، ریئلی سوری۔ وہ جلدی سے مسکرا کر بہانہ گھڑتی دور ٹیبل پر براجمان شخصیت کی جانب بڑھی، جو مسکراہٹ روک رہی تھی۔ کون تھی بھائی یہ لڑکی؟ شیر نے مسکرا کر حیرانگی سے پوچھا۔ پتہ نہیں یار، چھوڑ اسے، یہ بتا ہم کہاں تھے؟ انہیں خوبوں سے سر جھٹک گیا۔ آبسہ کے کپڑے اور اس کی حرکت دونوں نے اس کا دماغ ٹھٹکا دیا تھا۔ مجھے تو لگا وہ تیری وجہ سے آئی تھی۔ شیر کا اندازہ تقریباً درست ہی تھا۔ ارتضیٰ نے گھوری سے نوازتے مسکراہٹ روکی۔ صبح شام ایسی پتہ نہیں کتنی ملتی ہیں یار، بس اسے بھی میرا نمبر ہی چاہیے ہوگا۔ ارتضیٰ عباس کھانے سے بھرپور انصاف کرتا سر جھٹک کر گویا ہوا۔
دے دیتا، کیا ہوا؟ کیا پتہ اس بار مجھے بھی بھابھی مل جاتی۔ وہ ایک آنکھ کا کونا دبا کر شرارت سے مسکرایا۔ اتنا گیا گزرا بھی نہیں میرا اسٹینڈرڈ کہ ہر راہ چلتی کو تیری بھابھی بنا دوں۔ وہ اس کے کلر کمپلیکشن پر طنز کر گیا تھا، جو دور بیٹھی مسکرا کر کسی سے باتوں میں مشغول تھی، جبکہ شیر افغن کی مسکراہٹ پھیکی پڑ گئی تھی۔ السلام علیکم۔ افغان لنچ کے بعد سیدھا گھر واپس آیا تھا۔ ناصر صاحب جو آفس سے آنے کے بعد کیجول ڈریس میں ملبوس ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے موبائل پر مصروف تھے کہ سامنے سے آتے شیر افغان کو دیکھ کر چونک گئے۔ وعلیکم السلام برخوردار، فرصت مل گئی گھر چکر لگانے کی، وہ طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولے۔ رفٹ ٹف سے حلیے میں ملبوس افغان جو پشت پر کوٹ ڈالے ان سے بات کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، ان کا انداز دیکھ ارادہ ملتوی کرتا، سر جھٹک کر ایک گہری سانس فضا کے سپرد کر اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ یہاں آؤ، مجھے کچھ بات کرنی ہے۔ اس کے سیڑھیوں کی جانب جاتے قدم ٹھٹک کر ٹھہرے تھے۔ جی کہیں۔ وہ کالر کا بٹن کھولتا سامنے کے صوفے پر نشست سنبھال گیا۔ خیر سے تمہارے جلد بازی کے نکاح کو مہینہ ہونے والا ہے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ شادی تو ہو ہی چکی، اب ولیمے کی دعوت بھی باقاعدہ تمہاری شادی کی اناؤنسمنٹ کر دی جائے۔ وہ ذرا پرسوچ دکھائی دے رہے تھے۔ جو دل میں آئے وہ کریں، مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ شیر کی تیوری چڑھ گئی تھی۔ صاحبزادے پوچھ نہیں رہا، بتا رہا ہوں، وہ بھی اسی کے باب تھے۔ شیر نے دانت کچکچائے۔ اچھا تو پھر میں جاؤں؟ شیر جزبز ہوا۔ ہاں جاؤ، مگر میری ایک بات کان کھول کر سن لو، اب تمہاری شادی ہو گئی ہے۔ شادی کے بعد انسان پر ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ تم اپنا بزنس شروع کرنا چاہ رہے ہو، اچھی بات ہے، مگر میرے بزنس میں بھی ذرا ہاتھ بٹاؤ، میں کب تک اکیلے سب سنبھالوں گا؟ ان کی بات میں وزن تھا۔ میری کیا ضرورت پڑ گئی آپ کو؟ اتنے سالوں سے بھی تو ہاشمی بلڈرز کام کر رہی ہے نا، تو ابھی بھی کر لے گی۔ وہ نخوبت سے بولا۔ بکواس نہیں کرو، بیٹے ہو تم میرے، وہ تیز لہجے میں بولے۔ اوہ، جب جائیداد سے آگ کرنے کی دھمکی دے رہے تھے، جب بیٹا کہاں چلا گیا تھا؟ وہ بھی سلجھ کر رہ گیا تھا۔ تم تو جیسے بڑے میری دھمکی میں آنے والی شے ہو نا۔ ان کے گھورنے پر وہ منہ بنا گیا، مگر خاموش رہا۔ اس وقت غصے میں تھا۔ تمہاری وجہ سے اس معصوم کی زندگی خراب ہو گئی اور تم نکاح سے انکاری ہو رہے تھے، تو طیش میں مجھے اس وقت جو صحیح لگا میں نے وہی کیا۔ ان کا لہجہ ابھی بھی سردگی لگے ہوئے تھا، جیسے میں نے تو آپ کی دھمکی میں آ جانا تھا۔ وہ استہزائیہ مسکرایا۔ اچھا، میں جا رہا ہوں۔ دراصل میری پیاری بیوی میرا انتظار کر رہی ہوگی، آپ کی بیوی کی طرح نہیں ہے جو ہر وقت پارٹیز میں رہی۔ پلٹ کر چاہتا وہ انہیں تپانا نہیں بھولا تھا۔ شٹ اپ، ماں ہے تمہاری، ان کو کبھی کبھی سمجھ نہیں آتا تھا، کبھی اتنے چہیتے ماں بیٹا بن کر گھومتے تھے اور کبھی آگ اور پانی بن جاتے تھے۔ خیر، حیات بیٹی کو اس کی پسند سے شاپنگ کروا دو، اسے بالکل بھی اکیلا پن محسوس نہیں ہونا چاہیے، بڑی پیاری بچی ہے۔ حیات کے ذکر پر ان کے لہجے میں شفقت در آئی تھی۔ جی، غلام کے لیے اور کوئی حکم؟ وہ سر پھینک کر بولا۔ اور ہاں، اپنی ان آوارہ دوستوں کی گیدرنگ چھوڑ دو، اور آئندہ تم مجھے ڈرنک کرتے ہوئے نظر بھی آئے نا تو بغیر بتائے ہی آگ کر دوں گا۔ ناصر صاحب کی نصیحتیں تو ختم ہونے والی تھی نہیں۔ وہ خود ہی بڑبڑاتا ہوا کمرے کی جانب بڑھا، جنہیں ساری غلط رپورٹیں جانے کون فراہم کرتا تھا۔ کوئٹہ شہر کے اونچے ہیبت ناک پہاڑوں پر جون جولائی میں بلا کی گرمی تھی۔ ٹھنڈے علاقوں کے رہنے والوں کو تو ویسے بھی گرمی ناقابل برداشت ہوتی تھی۔ شہر میں درجہ حرارت کوئٹہ کے شہریوں کے لحاظ سے خاصا زیادہ ہی تھا۔ کوئٹہ کے عباسی ہاؤس میں اس وقت خاصی چہل پہل تھی۔ دن ڈھل چکا تھا، سورج اپنی کرنیں سمیٹتا پہاڑوں کے پیچھے غروب ہونے کو تھا۔ ڈبل سٹوری بنگلو کے گارڈن میں عباس صاحب کے نواسی کھیل کود میں مصروف تھے۔ جبھی ارتضیٰ عباس کی کار صدر دروازے سے داخل ہوتی ایک جھٹکے سے پورچ میں ٹھہری تھی، آنکھوں پر گوگلز لگائے۔ ارتضیٰ بچوں پر ایک نظر ڈالتا گراؤنڈ فلور پر بنے دادی کے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ السلام علیکم دادی جانی۔ ارتضیٰ میرا بچہ۔ وہ جب بھی نماز پڑھ کر ہی بیٹھی تھی کہ پیچھے سے آنکھوں پر کسی کے ہاتھوں کا جانا پہچانا سا لمس محسوس کرتی خوشی سے چہک اٹھی تھی۔ کیسی ہیں دادی جانی؟ وہ ان کی گود میں ہی سر رکھ کر نیم دراز ہو چکا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں میرا بچہ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں دادی ڈارلنگ، یہ بتائیں کیا آپ کو میری یاد نہیں آتی؟ وہ مصنوعی ناراضگی سے بولتا آنکھیں میچ کر لیٹ گیا۔ ماں کے بعد یہ واحد عورت تھی جس کے آغوش میں آ کر ایک الگ ہی سکون ملتا تھا۔ وہ لمحہ بتا دیجئے جس میں ہم اپنے جگر کے ٹکڑے کو نایاد کرتے ہوں۔ وہ آپ دیدہ ہو گئی تھی،
تو پھر اب میرے پاس آتی کیوں نہیں ہیں؟ کیوں اتنا صبر کرواتی ہیں مجھے؟ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ بیٹا میں بوڑھی جان تمہارے اس محل جیسے گھر میں اکیلی کیا کروں گی؟ اور پھر تم کبھی اس شہر کبھی اس شہر، ایک جگہ پر ٹھہرو تو میں کچھ سوچوں بھی۔ وہ نرم نگاہوں سے دیکھتی شکوہ کر گئی۔ کیا کروں دادی جانی، کام ہی ایسا ہے، میں آپ کو بہت مس کرتا ہوں، آپ نے تو بالکل ہی اکیلا کر دیا ہے مجھے۔ وہ ان کی گود میں شکوہ کرتا بالکل معصوم بچہ لگا تھا۔ آپ کچھ بھی نہ کرو میرا بچہ، آپ شادی کر لو، اب میں تمہاری دلہن دیکھنا چاہتی ہوں، اپنے بچے کو آباد اور خوش دیکھنا چاہتی ہوں۔ دادی نے اپنی دل کی بات کہی تو ارتضیٰ جھٹ سے آنکھیں موند گیا۔ ارتضیٰ، جی دادی بولی نا، میں سن رہا ہوں۔ زینت خاتون نے اس کے سر پر ایک چپت لگائی تھی۔ ارتضیٰ، اس بوڑھی دادی کی آخری خواہش پوری کر دے اور کسی اچھی سی لڑکی سے شادی کر لیں۔ وہ اسے قائل کرنا چاہ رہی تھی۔ کر لوں گا، پہلے بزنس سیٹ کر لو، پھر آپ کی پسند سے ہی کروں گا۔ وہ آنکھیں میچے انہیں تسلی کرا گیا تھا۔ اچھا اٹھیں، جلدی سے اپنی نواسی سے کہیں اپنے شوہر کی خدمتیں بعد میں کریں، پہلے مجھے اپنے ہاتھ کا پلاؤ بنا کر کھلائے، پھر رات میں مجھے واپسی کے لیے بھی نکلنا ہے۔ وہ ان کا ذہن بھٹکانے کے لیے ایک دم ہی اٹھا تھا، جبکہ وہ اس کے جانے کا سن کر اداس ہو گئی تھی، مگر پابندیاں لگانا اور کسی کو روکنا تو زینت بیگم نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ وہ اس کی رضا میں راضی تھی۔ ہاں ہاں ابھی بولتی ہوں، جاؤ تم چینج کر کے آؤ۔ وہ بھی اس کی پسند کا خیال کرتی جلدی سے اٹھی تھی، جبکہ اس کا ارادہ دادی کے بستر پر تھوڑا اور لیٹنے کا تھا۔ ابھی کرتا ہوں، بس آپ جلدی سے بھول کر واپس آئیں، میں نے آپ سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں۔ وہ آنکھیں موند کر لیٹ گیا تھا، جبکہ وہ جائے نماز ایک جانب رکھتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ زینت خاتون اور ارتضیٰ کے دادا پرویز کا آبائی گھر کوئٹہ میں ہی تھا۔ قیام پاکستان کے وقت وہ انڈیا سے ہجرت کر کے کوئٹہ شہر میں ہی آئے تھے اور یہیں اپنی نسل کو پروان چڑھایا تھا۔ ارتضیٰ عباس کے والد اور والدہ یونیورسٹی کے زمانے کے دوست تھے۔ پھر ارتضیٰ عباس کی پیدائش کے بعد فہمیدہ بیگم کے بے حد اصرار پر وہ پاکستان سے باہر موو کر گئے تھے۔ فہمیدہ کی فیملی ہمیشہ کے لیے پاک سے امریکہ موو کر گئی تھی۔ ایسے میں انہیں کوئٹہ شہر میں رہنا خاصا برا لگتا تھا، مگر وقت گزرا اور ولید صاحب بیگم کی سخت مخالفت کے باوجود ان کی ناک کو کسی بھی خاطر ملائے بغیر ارتضیٰ کو ماں کی گرتی طبیعت کے پیش نظر پاک بھیج چکے تھے۔ اس کی اسکولنگ امریکہ میں ہی ہوئی تھی، جبکہ اعلیٰ تعلیم پاکستان سے ہی مکمل کی تھی۔ ارتضیٰ عباس دادی سے خاصا مانوس ہو چکا تھا، جبھی بھی وہ کبھی پلٹ کر امریکہ واپس نہیں گیا تھا۔ پرویز کے علاوہ ان کی 2 بیٹیاں بھی تھیں، ایک کی شادی اسلام آباد میں، جبکہ دوسری شادی کے بعد جاپان شفٹ ہو گئی تھی۔ پرویز صاحب نے کبھی اپنے کسی بچے پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں لگائی تھی۔ سب کے بچے اپنی زندگیوں میں مگن تھے، جبکہ دوسری بیٹی کی سب سے بڑی بیٹی کا خاوند سرکاری ملازم تھا اور آج کل اس کی پوسٹنگ کوئٹہ شہر میں ہونے کے باعث وہ انہی کے ساتھ رہ رہا تھا۔ جاری ہے۔